السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیے خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سید علی الحسن نقوی صاحب نے ابھی آپ سے کویشچن کیا تھا کہ مرزا صاحب اور یہ سب یہ کہتے ہیں، یہ آپ سے پچھلی یہ گفتگو بھی لاسٹ میرا خیال ہے ان سے جو ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی اتنے جرئی، طاقتور اور اتنے دلیر انسان، ٹھیک ہے جی، جی تو جب اللہ کے رسول بتا گئے اور ان کو نامزد کر گئے اور مولا بھی مقرر کر گئے، تو پھر انہوں نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ ان کی تلوار کو زنگ لگ گئی تھی، وہ جنگ کرنا بھول گئے تھے؟ یہ ہمارے اہل سنت جتنے بھی ہیں یہ کویشچن اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بے بس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مولا علی جیسا ایک ایسا انسان، یعنی کہ کوئی بھی آج تک ان پر میدان جنگ میں سبقت نہیں لے جا سکا، عمر بن عبدالبد اور مرہب اور اس کے دونوں بھائیوں سمیت۔ تو کیا وجہ بنی کہ ان کو تلوار کے زور پر پھر یہ خلافت کھینچ لینی چاہیے تھی؟ تو مطلب اس میں آپ نے وہ بڑی لمبی گفتگو تھی آپ کی اس پر، اگر آپ ایک ایسا کوئی ون لائنر بتائیں، کیونکہ شارٹ آج کل زمانہ چل رہا ہے، لوگ بہت لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے، کہ ایک ایسا پوائنٹ جس کی جی دلیل کوئی ایسی مضبوط ہو، صرف ایک کسی پوائنٹ کی، کہ جس سے یہ ثابت بچوں کو کیا جا سکے کہ مولا علی کے تلوار نہ اٹھانے کا جو فعل تھا وہ مماثلت رکھتا ہے نبی، کسی نبی کی جو ہے سنت سے۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ قرآن مجید میں نے اسی سوال کے جواب میں بار بار پڑھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، دیکھیں جی ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، انبیاء افضل ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے، اگر انبیاء افضل ہیں، انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نزدیک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے افضل ہے۔ ان کا واقعہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کہ ان کے گھر کو گھیرا جاتا ہے، اور کس لیے گھیرا جاتا ہے؟ کہ کفار نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے جو بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کی وائف بھی، بیوی بھی جو ہے وہ بھی پلید کردار کیا، اس نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر آگ جلائی ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دیا جائے کہ یہاں پہ خوبصورت نوجوان ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت نوجوانوں کو ریپ کرتے تھے، ان کا کام یہی تھا۔ وہ زبردستی ان کے گھر کے اندر گھس آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب میں یہی فرمایا کہ تم میرے قوم میں بیٹیاں ہیں، میرے قوم میں بیٹیاں، ان سے تم نکاح کر لو، تمہاری شہوت نے بہت تمہیں تنگ کیا ہے، تم شادی کر لو، تمہاری شادی ہو جاتی ہے اس سے، تم اس طرح آ جاتے ہو میں تمہارے نبی نہیں مانتے، میں تمہارے قوم کا بزرگ تو ہوں، ایک عمر رسیدہ، ایک بوڑھا آدمی تو ہوں، میرے قوم کے میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے اس طرح بے عزت کرنے لگے ہو کہ میرے گھر کے اندر گھس کے تم مجھے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اور ہم تمہارے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی انجام۔ اس طرح دنیا بغیرتی، اس طرح دنیا میں تو کوئی مثال ہی نہیں ملتا بھائی۔ مجھے تو نہیں لگتا جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، جو زیادتی ہوئی ہے، جو حد کے حرمت جی ہوا ہے، اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کے ساتھ اس انداز سے کہ اس کے گھر کے اندر گھس کے کہ آپ ہٹ جائیں، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بیٹیوں کے سامنے، ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ، آپ ہٹ جائیں سامنے سے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا کہ تم یہ کرو۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تلوار کہاں گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں کا اچھا آفر دے رہے ہیں کہ بیٹیوں سے، جی میرے قوم کے بیٹیوں سے شادی کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق وانک لا تعلم ما نريد، آپ جانتے ہیں کہ ہم کو آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں، بیٹیاں آپ کی نہیں چاہیے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے آپ کے گھر پہ۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ ولیلیت بی قوت، اس طرح آیت ہے، قوت او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس سپاہی ہوتے، کاش میرے پاس قدرت ہوتا، کاش میرے پاس انصار ہوتے، یا ایک ایسی جگہ ہوتا، ایسے پناہ گاہ ہوتی کہ وہاں میں پناہ لے کے جاتا۔ بالکل بے بس ہو گیا ایک نبی، جب نبی، یہ نبی ہے، اس کے اتنی اس کو تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر لیوات کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی زبردستی خوبصورت مومن نوجوانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ملائکہ تھے وہ مومن نوجوانوں، شریف نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، نورانی شکل تھی ان کی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے تلوار کو کیا ہو گیا تھا، ان کی شجاعت کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کا جواب یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب آپ کے پاس کسی بات کے لیے یاور نہیں ہے، انصار نہیں ہے، اگر لڑائی کے لیے آپ کے پاس
تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے، آپ کے مخالفین زیادہ ہیں اور لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے اس تکلیف کو رفع کیا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام، خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی انہی واقعات سے استشہاد کیا. ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، تو انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا دیے. ایک میں سے یہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے بھائی. اس میں 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن ہو گئے. ہاں 10 دن بڑھ گئے، 40 دن. قوم نے کیا کیا ان کے جانے کے بعد؟ بنی اسرائیل جو سب سادات تھے، یعنی اس زمانے میں سب بنی اسرائیل یعنی سب یعقوب کے بیٹے، سب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. صحابہ سب انبیاء کے اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ سب انبیاء کے اولاد میں سے تھے، اور یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمان تھے. بنی اسرائیل اس طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے نکال کے ان کو مومن بنایا، یہ پہلے سے مسلمان تھے. بس یہ غلام وغیرہ تھے ان کے فرعون کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیا شریعت لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے نسخ فرمایا، اور بہت بڑے بڑے معجزات کے ساتھ. کتنے معجزات، آیات بینات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں، کم کسی نبی کو دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ دیے ہیں، لیکن بقیہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. اچھا، قرآن مجید کے آیات ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. سورہ مبارکہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کے حالت میں اور غصے کے حالت میں اور غم کے حالت میں، حسرت کے حالت کہ قوم میں نے کیا کیا. قوم بت پرست ہو گئی ہے. قوم وہ بھی بت، کیسا بت؟ بچڑا، ایک بچڑے کی عبادت شروع کیا. اچھا، قال اعجلتم امر ربکم، تم اللہ کے عذاب کو، تمہیں زیادہ پسند ہے کہ تم پہ اللہ کے عذاب نازل ہو جائے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ برأس أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. الواح جو اللہ نے ان کو دیے تھے، الواح ان کو زمین پہ ڈال دیے، اپنے بھائی کے سر کو پیار میں، محبت میں لیا، اپنے آغوش میں کھینچ کے اپنے آغوش میں لے لیا. قال يا ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، ان القوم استضعفوني، میں اس قوم میں بڑا کمزور بن گیا تھا. اس قوم نے مجھے بڑا کمزور سمجھا اور میں اکیلا تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا. وكادوا يقتلونني، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھایا، اگر میں تلوار اٹھاتا تو میں قتل ہو جاتا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. یہ جو آیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ مخالفین کے بھی حدیث میں ہے کہ جب اس کو گلے سے پیار سے اور ان کی دلداری کے لیے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا تھا، تو دور سے وہ جو ان کے دشمن تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کو مار رہا ہے، دیکھو اس نے بھائی کی توہین کر رہا ہے، اس کو کھینچ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کس طرح مجھے نہ کھینچیں. وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے غصہ ہے، اپنے بھائی کو مارنے لگے. اچھا، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جن لوگوں نے بچڑے کو، لوہے کا، سونے چاندی کا بچڑا تھا، انہوں نے ان کو اپنا خدا بنایا، ان اللہ کی جانب سے ان پہ غضب آئے گا اور وہ دنیا میں، حیات دنیا میں ذلیل ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح جھوٹوں کو عذاب دیں گے. میرے محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. اگر آج کوئی مسلمان کہہ دینا کہ ہارون کمزور تھے، ہارون کو مثلا وہ سامری کے، یا ہارون سامری کے خدائی سے، جو سامری کا جو بچڑا ہے اس کی خدائی پہ راضی ہو گئے تھے، یہ سب کفر ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہارون علیہ السلام کے کردار پہ آپ ذرہ بھی انگلی اٹھائے نا، آپ دین سے مرتد خارج ہو جائیں گے. آپ نہیں کہہ سکیں کہ ہارون، تو پھر تو اس کے جو سامری کی جو ادعا ہے وہ صحیح ہے، یا بچڑا کی خدائی صحیح ہے، یا حضرت ہارون علیہ السلام. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو حضرت ہارون کی تلوار کو کیا زنگ لگا تھا، اس کی بہادری کو کیا ہوا تھا. یہ جو بھی آپ سوال کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام پہ، یہ آپ جو بھی اس طرح کا سوال کرے گا، وہ سوال کرتے ہی وہ کافر ہو جائے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام معصوم ہے، ان کا ارفعل صحیح ہے.
گرچہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک بچڑے کی عبادت، اب ان کی قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، بتایا کہ میرے پاس ساتھی نہیں تھے، استضعفونی وکادوا یقتلونی، میں کمزور تھا، میرے ساتھی نہیں تھے، اور یہ لوگ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے اور مجھے قتل کرنے لگے تھے. تو اگر یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام بن سکتا ہے، ان کے پہ اگر کوئی اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ کیس اللہ کے نزدیک مقبول، قرآن میں یہ مقبول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ مقبول ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر تلوار نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں، یا شریعت ہی یہی ہے بھائی، جہاد کے لیے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سیرت ہی یہی ہے. اور پھر وہ میں نے آپ کو بار بار وہ مسلم کا حدیث دکھا دیا نا، کہ اگر خلیفہ کافر بھی ہے، آپ کو مار بھی رہا ہے، اور شیطان بھی ہے، وہ اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، بلکہ اس کی طاعت واجب ہے، تو پھر تو کون اعتراض کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا.